الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آج ہم ایک ایسے نورانی موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں جو دلوں کو زندہ، روح کو بیدار اور زندگیوں کو بدل دینے کی طاقت رکھتا ہے۔ آج کا ہمارا موضوع خاص درود شریف اور بالخصوص درود خضری کہ یہ انسان کی شخصیت، نیت، باطن اور عملی زندگی پر کس طرح اثر انداز ہوتا ہے۔ اگر آپ درود شریف پڑھتے ہیں تو آج کے یہ اسرار و معروف ضرور سنیں، اور اگر ابھی تک کثرت نہیں کی تو آج سے نیت کر لیں کہ اس نورانی ذکر کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے۔ بلا تاخیر ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ سامعین کرام، حضور خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ میں صحابہ کرام نے معرفت الہی کی منازل و مراتب براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار مبارک، قرب نبوی اور نگاہ کامل کی توجہ سے حاصل کیے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب فیض چشم نبوت سے جاری تھا اور دلوں کے قفل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک نظر سے کھل جایا کرتے تھے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال مبارکہ کے بعد آنے والے طالبان نے مولا، اولیاء اللہ، صالحین اور اہل دل، انہوں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس تک باطنی رسائی حاصل کی، اور یہ رسائی درود شریف کے وسیلے سے ہوئی۔ درود شریف وہ مرکز ہے جس کے ذریعے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس تک، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت تک اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باطنی توجہ تک پہنچتا ہے۔ یقین جانیے، آج تک نہ کوئی اللہ تک پہنچ سکا ہے اور نہ پہنچ سکے گا جب تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ کرم شامل حال نہ ہو اور روح کو زندگی، دلوں کو روشنی اور باطن کو معرفت اسی نگاہ سے ملتی ہے، اور موجودہ زمانے میں اس نگاہ کامل سے فیض پانے کا سب سے بڑا ذریعہ درود شریف ہے۔ سامعین کرام، درود شریف میں جو لفظ محمد آتا ہے، جو پورے درود کا سردار ہے، اس کے اسرار پر غور کیجئے۔ اس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور اس وقت ہوا جب انوار الہیہ اور تجلیات نور محمدی کے سوا کسی شے کا ظہور نہ تھا، اس لیے اس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود انوار و تجلیات کا حامل ہے۔ یہ محض ایک نام نہیں بلکہ ظہور ذات کا پہلا عنوان ہے۔ اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ازل میں اپنی ذات کا پہلا ظہور نور محمدی کی صورت میں فرمایا، اسی لیے نور محمدی کو ظہور اول کہا جاتا ہے۔ یہاں یہ بات سمجھ لیں کہ اس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذات حق سے جدا نہیں، بلکہ اس میں محمد میں اس میں رضا پوشیدہ ہے، اور راز میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جمال جھلکتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام کو اپنا کلام قرار دیا۔ یہ سب اس حقیقت کی دلیل ہے کہ درود شریف میں ایک خاص قوت، ایک خاص تاثیر اور ایک خاص نسبت شامل ہے۔ سامعین کرام، اس میں اللہ میں جلال بھی ہے اور جمال بھی، مگر درود شریف سراسر جمال ہے، نرمی ہے، رحمت ہے، شفقت ہے اور محبت۔ اس لیے انسانی باطن پر درود شریف کے اثرات نہایت ہی خوشگوار ہوتے ہیں۔ یہ ذکر دل کی سختی کو نرمی میں بدلتا ہے، نفس کے جلال کو سکون میں ڈال دیتا ہے
اور روح کو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تابع کر کے اللہ تعالی کی بندگی میں مضبوط کر دیتا ہے۔ درود شریف کی کثرت سے انسان کی سوچ بدلتی ہے، نیت صاف ہوتی ہے اور اعمال میں اخلاص پیدا ہوتا ہے۔ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان محمد باہو رحمت اللہ علیہ اپنی کتب میں اسم ذات کے ساتھ ساتھ اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور درود شریف کے معروف اثرات اور کمالات کو کھول کر بیان فرماتے ہیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اسم اللہ میں اسم اعظم ہے اور اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں صراط مستقیم ہے۔ اپنی تصنیف عقل بیدار میں حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں کہ اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصور کے دوران اس کے حروف کی تجلیات سے حاصل ہونے والے مراتب کسی عقل و فہم میں سما نہیں سکتے۔ اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 4 حروف ہیں، میم، ہا، میم، دال۔ پہلے میم کے تصریف سے مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک رسائی نصیب ہوتی ہے۔ ہا کے تصریف سے حضوری محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل ہوتی ہے۔ تیسرے میم کے تصریف سے فنا فی نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیض ملتا ہے، اور دال کے تصریف سے ہر نفس باسخن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ یہی وہ باطنی مراتب ہیں جو درود شریف کی کثرت سے دل میں اترتے ہیں۔ سامعین کرام، درود شریف کا ہر حرف ایک خاص تاثیر رکھتا ہے۔ یہ ذکر باطن میں ٹھنڈک پیدا کرتا ہے، نفس کی بے قراری کو سکون میں بدل دیتا ہے اور دل کے زخموں پر مرہم بن جاتا ہے۔ درود شریف کا اثر دل پر ایسا ہے جیسے بنجر زمین پر پہلی بارش۔ یہ بارش انسان کے اندر کی تپش، غصے اور بے چینی کو بچا دیتی ہے۔ جب زندگی کے راستے خشک لگیں، جب دل اداس ہو، جب ہر طرف آزمائش کی گرد ہو، تب درود پاک رحمت بن کر نازل ہوتا ہے، دل کی زمین کو سیراب کرتا ہے اور اسے نرمی عطا کرتا ہے۔ پھر وہی دل جو کبھی ویران تھا، درود شریف کی برکت سے سکون، خوشحالی اور نور کا باغ بن جاتا ہے۔ اب آتے ہیں درود خضری کی طرف۔ درود خضری کا وظیفہ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ سامعین کرام، درود خضری وہ مخصوص درود ہے جس کے ساتھ نسبت خضر، دوام ذکر اور استقامت باطن منسوب کی جاتی ہے۔ اس درود کی کثرت سے انسان کی نیت میں صفائی پیدا ہوتی ہے، دل دنیا کی علائشوں سے ہلکا ہونے لگتا ہے، ذکر میں تسلسل اور دوام نصیب ہوتا ہے، مشکلات میں غیبی مدد کے آثار ظاہر ہوتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر بندہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت میں مضبوط ہو جاتا ہے۔ درود خضری کا باقاعدہ وظیفہ انسان کو جلدی مایوس نہیں ہونے دیتا، اس کے اندر صبر، یقین اور توکل پیدا کرتا ہے۔ سامعین کرام، یہ سب کچھ کسی ایک دن میں نہیں ہوتا، مگر جو شخص اخلاص، محبت اور ادب کے ساتھ یہ وظیفہ کرے گا، اس کے اندر صبر، یقین اور توکل پیدا ہوگا۔ میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اٹھتے بیٹھتے ہر سانس کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے، صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔